تیری آنکھوں نے میرے گرد ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس سے بھاگ کر جانا بھی چاہوں تو کہیں اب جا نہیں سکتی کہ پیروں سے کوئی زنجیر بے آواز لپٹی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس میں کوئی روزن نہیں کھلتا، میں اس میں در بناتا ہوں تو ہر ایک ہشت میرا راستہ روکے۔ میرے کانوں میں ایک پرکیف سی آواز آتی ہے، یہاں سے بھاگ کر جانا کوئی آسان نہیں، محبت اس قدر کمزور میری جان نہیں۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو دیوار کھینچی ہے، میں اس کو توڑنا چاہوں تو تیشا سر کو آتا ہے، جہاں اڑنا کہاں اس طائر بے پار کو آتا ہے۔ میری ساری توانائیاں یہاں ناکام ہوتی ہیں، یہیں اب صبح ہوتی ہے، یہیں اب شام ہوتی ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو دیوار کھینچی ہے، مجھے اس سے مفر کا ایک رستہ نہیں ملتا کہ اس دیوار کے پیچھے بھی ایک دیوار لگتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار لائبہ مراد کو دیکھا، وہ اکتوبر کی مہکی مہکی رنگوں میں ڈلی شام تھی۔ پرانے طرز کے بنے بنگلوں کے گرد چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں پھول مہکتے تھے، ان کے گرد بنے جنگلوں پر سرخ کانسی سفید ننھے منھے پھولوں کی بیلیں کچھ اس طرح پھولوں سے لدی تھی کہ سبز پتوں کا رنگ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ چوڑی سڑک کے گرد سفید اور صنوبر کے طویل قدامت درخت کھڑے تھے۔ میں اور دادا حسب معمول واک کرتے ہوئے سڑک کی دائیں طرف اترے اور فٹ پاتھ عبور کر کے چرچ روڈ پر آ گئے۔ یہاں درختوں کے چوڑے سبز پتوں میں چھپی شام کچھ اور گہری ہو رہی تھی، جہاں پرندوں کی بولیاں اپنی پوری آواز اور وضاحت کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مہکی سی خاموشی، ٹھنڈ کا میر سکوت، سرخ پتھروں سے بنی چرچ کی خوبصورت عمارت سنسان پڑی تھی اور دروازے پر موٹا سا تالا پڑا تھا۔ یہاں سے اتوار کے اتوار سروس ہوتی تھی۔ تبھی نرسری کی سائڈ سے نکل کر دو لڑکیاں سامنے آئی تھیں اور میں بھی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس ڈارک براؤن بالوں والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کرتی، اعتماد سے قدم بڑھاتی ہمارے سامنے سے گزر کر دائیں طرف مڑ گئیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں بابا، میں نے کہا تو بابا کھل کر مسکرائے۔ بعض لوگ مختلف نہیں ہوتے گرینڈ سن، ہماری سوچ اور نظر کے زاویے انہیں مختلف بنا دیتے ہیں۔ اور میری نظروں کی چوری پکڑ چکے تھے۔ میں نے سلیپ پر اتری ننھی چڑیا کو دیکھنے لگا، مگر ذہن وہیں اس لڑکی کے براؤن بالوں اور پر اعتماد چال میں اٹک گیا۔ دل ایک دم اگتا سا گیا۔ بابا گھر چلیں ابھی سے؟ بابا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بس موڈ نہیں، تم جاؤ، میں ذرا شیرازی صاحب کے ہاں سے ہو کر آتا ہوں، بابا نے کہا۔ میں اکیلے ہی واپس پلٹ آیا۔ گیٹ کے پاس ہی تیز تیز پیڈل مارتی ہنی نے اپنا سائیکل عین میرے سامنے آ کر روکنے کی کوشش میں مجھ پر دھکا دے مارا تھا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ ہنی اور سائیکل دونوں نیچے گرے تھے۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور اپنی سائیکل سیدھی کرتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، ہائے مان بھائی، یہ جہاں میں نہیں ہوتا وہاں تم سائیکل کیسے روکتی ہو؟ میں نے اپنا بازو سے ہلاتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ تم کیسے آئی؟ نانو کی چاکلیٹ لے کر آئی ہوں۔ اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ تھپتھپائی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ دادی جان ہنی کو دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ پتہ ہے نانو جان، کل پاپا نے مجھے ڈانٹا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں سماتے ہی شکایت کرنے لگی، پاپا نے کل ڈانٹا اور تم آج شکایت کر رہی ہو، تمہیں تو فوراً آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی عادت کے پیش نظر طنز کیا، ہاں نا، اور فوراً ان کی باہوں سے نکل کر میری طرف پلٹی۔ میں تو آ رہی تھی مگر فیصلہ آباد سے چھوٹی پھپھو آ گئی، فرہندہ آئی ہے۔ دادی نے چونک کر پوچھا، ہاں انکل سے لڑ کر آئی ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ دادی تو اچھل ہی پڑی۔ وہ کس لیے؟ آئی ڈونٹ نو۔ وہ اپنے گنگریلے بالوں کی ننھی سی پونی جلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، تم نے کچھ سنا بھی نہیں؟ دادی جان کے اندر خود بد شروع ہو گئی۔ نو، اس نے نفی میں سر ہلا کر چاکلیٹ نکالے۔ دیکھیں نانو، میں آپ کے لیے چاکلیٹ لائی ہوں۔ دادی جان کی دلچسپی چاکلیٹ سے زیادہ اس کی پھپھو میں تھی، مگر وہ چاکلیٹ انہیں تھما کر فوراً کھڑی ہوگی۔ مان بھائی، ریس لگائیں گے؟ آج نہیں، میں نے ٹالا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتے؟ اس نے ہفکی سے منہ پھلایا تو مجھے بھی اختیار اس پر پیار آ گیا۔ کل اسی وقت ٹھیک ہے؟ اوکے۔ وہ کچھ سوچ کر فوراً مان گئی۔ گڈ گرل۔ میں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔
حقیقت تو یہ تھی کہ وہ تب مجھے بہت پیاری، بہت عزیز تھی، اور جب وہ مجھے مان کہتی تو میرا سچ مچ اس کا مان بن جانے کا دل چاہتا۔ پھپھو کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ شاید میں اب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا اگر وہ میرے اور لائبہ کے درمیان نہ آتی۔ اس کا قلم ایک دم رک گیا۔ بہت دیر تک وہ لائبہ کے نام پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ میں اور ہنی سائیکلوں پر چرچ روڈ کی طرف نکلے تھے۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تب مجھے احساس ہوا ہنی کی خواہش کے سڑک کے کنارے بہت دور تک چلتے ہیں کو رد کر کے اس طرف آنے میں میری کسی لاشعوری خواہش کا عمل دخل تھا۔ میں اسے دوبارہ دیکھوں، مگر کیوں؟ میری سائیکل کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تیکھے تیکھے سے نقوش، شہابی رنگت، پر اعتماد بے نیاز انداز، ہلکے سبز لباس میں وہ اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آج بھی کل والی لڑکی تھی۔ ہرے! ہنی نے نعرہ لگایا تو میں نے چونک کر سائیکل کی رفتار بڑھائی۔ او مان بھائی، آج آپ بھی ہار گئے، پھولی پھولی سانس کے ساتھ مسرور سی ہنی نے کہا۔ اس کے گلابی رنگت سرخ ہو رہی تھی، نوحیز چہرے پر بڑا جوش اور خوشی تھی۔ تم نے سب ڈریس والی لڑکی دیکھی؟ کیسی ہے؟ ہنی نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، پھر گندے اچکا کر بولی، میں نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں، بدھو ہو تم۔ آئیں واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں واپس پلٹے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہنی نے رفتار آہستہ کی۔ ہائے! اس کے پرجوش آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا، پھر ہاتھ ہلا کر اسے جواب دیا۔ ہنی پیڈل مارتی میرے قریب آئی۔ بس ٹھیک ہے، کچھ خاص نہیں، تم واقعی ڈفر ہو۔ میں نہ جانے کیوں چڑ گیا اور مجھ سے خفا ہوگی، پھر یہ میری روٹین میں شامل ہو گیا۔ کبھی دادا کے ساتھ تو کبھی اکیلے میں چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتا، مگر وہ کبھی اکیلی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ میں چاہتا تو ذرا سی کوشش سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر سکتا تھا، مگر ایسی کوئی خواہش میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں بس اسے دیکھتا اور دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ مجھے اس کی بے نیازی باتی۔ کتنے دنوں سے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، گویا سے خبر ہی نہ ہو میں صرف اسے دیکھنے کے لیے یہاں آنے لگا ہوں۔ پھر وہ غائب ہوگی اور میں بے قرار چرچ کے اطراف میں منڈلانے لگا، مگر وہ پھر نظر نہ آئی۔ تمہیں خبر نہیں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں۔ اگر پڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا ہے تو اپنے دادا کے ساتھ فیکٹری سنبھالو۔ ایک دن دادی جان نے مجھے ٹوکا تھا اور میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں اور تعارفی کلاس میں لیٹ آنے کے بعد سب سے آخر میں بیٹھا تھا، اور جب میری دائیں والی سائڈ والی رو کی دوسری کرسی سے اٹھ کر اس نے اپنا تعارف لائبہ مراد کے طور پر کروایا تو میرا دل چاہا میں کرسی پر چڑھ کر بنگڑا ڈالوں۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں بطور ہاس پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر وہ پروفیسر عزیز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمام وقت گائے بگائے میں اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے بعد اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں سیدھا اسی کی طرف آیا جو اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ہیلو! میرے پرجوش انداز میں اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آپ یہاں؟ میرے لہجے میں کسی درینہ دوست سے ملنے والا ولہانہ پان تھا۔ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس نے بے حد سادگی سے سوال کیا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر فائل میں کاغذ سیٹ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم وہاں اکثر چرچ روڈ پر ملا کرتے تھے۔ میں نے اسے یاد دہانی کرائی۔ اس نے سر اٹھا کر تحیر سے میری طرف دیکھا، پھر اطمینان سے گویا ہوئی، میں اکثر وہاں جایا کرتی تھی مگر آپ سے کبھی نہیں ملی۔ وہ باہر نکل گئی اور میں شرمندہ سا ہو گیا۔ سچ ہی تو تھا، وہ مجھ سے ملی کب تھی جو پہچانتی۔ کلاسز شروع ہو گئی۔ اس دن جب میں میڈم رضوی کی کلاس لے کر باہر نکلا تو فرحانہ نے مجھے بازو سے کھینچ لیا۔ ارغمان میری بات سنو۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے سے آتی لائبہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹی، پھر ہمشگین نگاہوں سے مجھے اور فرحانہ کو گھورتی باہر نکل گئی۔ فرحانہ کا نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میں ٹھیک طرح سے سن ہی نہ سکا۔ دھیان پورے کا پورا دروازے سے نکلتی لائبہ کی طرف تھا۔ اف، تم میری بات نہیں سن رہے، فرحانہ نے مجھے جھنجھوڑ دیا تو میں نے ایک طویل سانس لے کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، وہ میری کالج فیلو بھی تھی اور بے تکلف دوست بھی۔ اسے میری والی اسائنمنٹ درکار تھی
جو آج ہی میڈم رضوی نے واپس کی تھی۔ تمہاری نقل والی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ میں نے جھنجھلا کر اسے فائل تھما دی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ جب تک تم ہو مجھے کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی۔ میں باہر نکلا تو لائبہ کوریڈور میں وسیم کے ساتھ نہ جانے کس بات پر جگڑ رہی تھی۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی وسیم، لائبہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تم ہر ایرے گیرے کی مدد لے سکتے ہو، صرف میری نہیں، وہ خفا ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وسیم نے گویا ہار مان لی تھی تو وہ مسکرا دی، پھر ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈال کر وسیم سے پوچھنے لگی، شام کو گھر آؤ گے نا؟ ہاں اوکے، پھر شام میں بات ہوگی۔ وہ میرے قریب سے نکل کر کوریڈور کے سرے پر غائب ہو گئی۔ تم لائبہ کو جانتے ہو؟ مجھے اس وقت سخت حسد ہو رہا تھا۔ آہد یہ اردو ڈپارٹمنٹ کا وسیم یہاں لائبہ سے ملنے کیوں آتا ہے؟ تبھی بے اختیار وسیم کے سامنے آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں میرے فادر کی دوست ہیں۔ اس نے قدرے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں سر ہلا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، بینچ کے آخری سرے پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی۔ کس نے رکھا تھا؟ اس کی یہ بے نیازی مجھے اور اکساتی تھی۔ میرے پاپا نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو بس بات کو آگے بڑھانا تھا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر قدرے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کتاب پر نظریں جماتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی، جنت کی حور، یا شاید جنت کی سردار حور کا نام ہے۔ واؤ، شاید اسے ہی اسم بسمہ کہتے ہیں۔ میں بے اختیار بولا، بس یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ بے حد بیزاری سے بولی۔ میں ڈیٹ بنا بیٹھا رہا۔ تمہاری ابھی تک کسی سے فرینڈ شپ نہیں ہوئی؟ کیا ضروری ہے؟ بہتر اور اچھا وقت گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ میرا وقت میرے اپنے ساتھ زیادہ اچھا گزرتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دے کر مسکرائی، گویا تم دوستی جیسے خوبصورت اور سچے رشتے سے انکاری ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ وہ کتاب بیگ میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں کافی اچھا انسان ہوں مس لائبہ مراد، مجھے تمہاری اچھائی برائی سے کیا لینا؟ وہ کھٹ کھٹ کرتی کلاس روم میں چلی گئی۔ لعنت ہے تم پر ارغمان، کتنی لڑکیاں ہیں جو تم پر مرتی ہیں اور تم اس کے پیچھے پاگل ہو، اور اس سے بھی زیادہ اس پر لعنت کہ تم اتنے دنوں میں اس چھٹانگ بار لڑکی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے۔ لیکن لائبہ مراد، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ میں مس رضوی کو دیکھ کر ہی دل میں ارادے باندھتا کلاس میں داخل ہو گیا اور عین لائبہ کی والی سیٹ سنبھال لی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ منہ بنا کر اپنی فائل کھولنے لگی، اور جب میڈم رضوی کا لیکچر اپنے عروج پر تھا تو اس کا قلم بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک روتا بسورتا کارٹون فگر بنا کر عقب سے ہاتھ بڑھا کر خاموشی سے اس کی فائل پر رکھ دیا۔ اس کا قلم ٹھٹک گیا اور میں دبی دبی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کے متوقع رد عمل کا منتظر تھا، مگر اس نے کاغذ اٹھا کر فائل کے نیچے دبایا اور پھر سے لکھنے لگی۔ تمہیں میری ڈرائنگ کیسی لگی؟ پیریڈ کے اختتام پر میں نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تو وہ اطمینان سے گویا ہوئی، تمہارا سیلف اسکیچ اچھا تھا۔ میں غصے میں کھولتا رہ گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر میں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ کبھی فرحانہ، کبھی نوشابہ۔ لائبہ کی تیوری کے بال کچھ اور بڑھ گئے، مگر مجھ اس سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا میری شہرت کو ہی نقصان ہونے لگا۔ میں بری طرح جھنجھلا کر اب اکثر بس ہو چلا یقین کہ ہم برے ہیں دوستو گنگنایا کرتا، مگر وہ پتھر کی مورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ان دنوں وسیم نے ایک نئے میگزین جواں ادب کا اجرا کیا۔ لائبہ اس کی نائب مدیرہ تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں انہیں جوائن نہ کرتا؟ وسیم کو یوں بھی ایسے افراد کی ضرورت تھی جو فری میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں یوں دور بیٹھ کر کنکر نہ پھینکو، اس ہلچل سے کیا حاصل؟ قریب اور آخری بار آئینہ آپ پر اپنے حسین حد و حال ثبت کر دو۔ سوکھتے تیلاب کو اس سے زیادہ کی آرزو بھی نہیں۔ ٹھہرے ہوئے۔ جب میں چوتھی بار اس نظم کو دہرانے لگا تو جہاں لائبہ نے کوفت سے مجھے دیکھا، وہیں طاہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مانا پیرزادہ قاسم نے اپنی خواہش کا اظہار انتہائی خوبصورت لفظوں میں کیا، مگر ہمارا کیا قصور؟ میں خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ بائی دا وے، آج لہجے میں اتنی مایوسی کیوں ہے؟ تم لوگ مجھے کیسا انسان سمجھتے ہو؟ میرے لہجے میں سنجیدگی دار آئی۔
सच सच बताएं। ताहिर हंसा। हाँ भाई, हाथ से शरीफ और माकूल इंसान हो। वसीम ने कहा। तो फिर लाइबा मुझसे इतना कतराती क्यों है? क्या मतलब? मेरे अचानक कहने पर लाइबा समेत साहब भी चौंके थे। मतलब ये, मैंने बराह रास्त लाइबा की आंखों में झांका। लाइबा सिर्फ मुझे ही क्यों इग्नोर करती है? दो बातें हो सकती हैं, या वो मुझे पसंद नहीं करती, या फिर इसकी हद दर्जा बेनियाजी के अकब में कोई और जज्बा झांक रहा है। मैंने लाइबा की आंखों में गुस्से की उठती लहर देखी। तुम वसीम और ताहिर की नज़र में तो शरीफ और माकूल इंसान हो सकते हो, मगर ज़रूरी नहीं कि ये राय मेरी भी हो। वो चबा चबा कर बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कम से कम मैं लाइबा से ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता था। मतलब ये कि तुम इंतहाई घटिया और जाहिर इंसान हो। वो गुस्से से बोली तो मैं भी गुस्से में आ गया। हालांकि मेरा इरादा उसे इत्मीनान और सुकून से घेरने का था, मगर मेरा गुस्सा हमेशा की तरह एकदम ऊद कर आया था। मैंने एक झटके से खड़े होते हुए उसे घूरा। तुमने कौन सा घटियापन देखा है मेरा? दोस्ती ही तो करना चाही थी तुमसे। मुझे किसी फ्लर्टी शख्स के साथ दोस्ती नहीं करनी। गुस्सा अगर मुझ में था तो कम वो भी नहीं थी। फिर जो बात बिगड़ी तो बिगड़ती चली गई। वसीम ने हम दोनों को खामोश करवाने की बहुत कोशिश की और थक कर वही तरीका इस्तेमाल किया। हम दोनों को पास के कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। हम दोनों एकदम खामोश होकर बंद दरवाजे को घूरने लगे। अब तुम दोनों ज़रा इस बात पर गौर करो कि तुम दोनों ने किस कदर जहालत का सबूत दिया है। वसीम की आवाज़ आई थी। वसीम, दरवाज़ा खोलो। लाइबा ने झुंझला कर कहा। खोल दूंगा मगर अभी नहीं। वसीम, शाम हो रही है, मुझे घर जाना है। वो सख्त गुस्से में और भी झुंझलाई हुई थी। उसके बरक्स में हाथ से इत्मीनान से उसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। ठीक आधे घंटे बाद मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, तब तक तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जितनी भी उलझने हैं सुलझा लो। वसीम ने इत्मीनान से कहा। और फिर लाइबा के बार बार पुकारने पर इसकी कोई आवाज़ नहीं आई थी। लाइबा, बैठ जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो गुस्से में फनकारी। हाँ, मैंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वो गुस्से में मुझे फ्लर्टी, जाहिल, अयार करार देती रही और मैं उसे नक्स चढ़ी संग दिल और ड्रामेबाज कहता रहा। कसदन उसका अपना गुस्सा निकालना था। और ठीक 15 मिनट की जंग के बाद एक वक्त वो आया, मेरी बेहतियार हंसी निकल गई। वो कुछ लम्हे मुझे घूरती रही, फिर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने को वो रुख बदल गई। तब मैंने कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी उसे पेश की और खुद उसके सामने बैठते हुए शुरू हो गया। आपने पहले सांस से लेकर हमारी हमाकत तक सब कुछ सुनाया। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देखती रही और ठीक आधे घंटे बाद जब वसीम ने दरवाज़ा खोला तो हम गहरे दोस्त बन चुके थे। उसने थक कर कलम रख दिया और आंखें मौन ली। नाना पूछ रही हैं आपने खाना नहीं खाना? हनी की आवाज़ पर वो चौंका। हल्के नीले कढ़ाई वाले सूट में वो हफा हफा सी पूछ रही थी। अरगुमान को याद आया जब इसकी लाइबा के साथ सुलह हुई थी, वो हनी को शॉपिंग के लिए ले गया था। आपको खाना नहीं खाना तो हम लोग खा लें, वो लठ मारने वाले अंदाज में बोली। मेरी बला से जहर खा लो, जहर खाएं मेरे दुश्मन। वो तलमला कर पलटा। जाहिर है इस वक्त अरगुमान से बड़ा दुश्मन कौन था इसका। वो कड़ाक से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागी थी। इडियट। वो कुछ लम्हे अपने खोलते दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने उठकर खिड़की खोल दी और पर्दे हटा दिए। बनक्शी शाम के रंग धरती पर बिखर रहे थे। अरगुमान की निगाहों में आज से 2 साल कबल समुंदर के किनारे गुजरी एक ऐसी ही रंगों भरी शाम जाग उठी, जहाँ रेगे साहिल पर बिछड़ी हुई सब्ज मौजें लरजती शाम की जर्द चमकीली धूप को छू रही थीं। दूर समंदर के ऑरेंज पानियों में डोलती कश्ती का बादबां शाम के बनक्शी रंगों में रंग गया था और यही शाम आसमान की हथेलियों पर उतरकर उसे हनाई रंग दे गई थी। और यही शाम लाइबा इजहार पर उतरी थी। नम हवा के झोंके उसके महकते तन से टकरा कर अरगुमान के आसपास बिखर गए थे। अरगुमान पलटा, उसका कलम उसी शाम को लिखने लगा था। ए लाइबा, मैंने तो अपने गिर्द बिखरे इस खामोश तलिस्म को तोड़ने की सा की हूँ। उस शाम का तलिस्म लाइबा को मशहूर कर गया। हथेलियों के प्याले में चेहरा सजाए उसकी निगाहें वहां तक सफ़र कर रही थी जहां बादबानी कश्ती धीरे धीरे डोल रही थी। खुदा ना करे कोई ऐसी शाम आए जब मैं तुम्हारे सूरज को गुरूब होता देखूं।
میرے لہجے میں ایک نامعلوم سا خوف ڈول رہا تھا۔ فرض کرو اگر کوئی ایسی شام آ گئی تو، وہ مسکراہٹ لیے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے ذرا جھک کر اس کی کانچ آنکھوں میں جھانکا، پھر جرحانہ انداز میں بولا، جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر یہ سورج نہیں ڈوبے گا، امپاسبل۔ ہمارے جیسے کئی آئے اور گئے، سورج کا طلوع و غروب یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کے لہجے میں شرارت جاگی تھی۔ تو پھر اسے دیکھنے کے لیے ارغمان نہیں ہوگا، مطلب اسٹوپڈ گرل۔ میں پتھریلی دیوار سے کود کر نیچے اترا، اس دن میں خودکشی کر لوں گا۔ کیسے؟ وہ ترنگ میں آ گئی، ایسے۔ میں نے دونوں بازو پھیلا کر سمندر کی طرف دوڑ لگا دی، پھر ایک دم رک کر اس کی طرف پلٹا۔ لیکن میں کیوں؟ مجھے تمہاری محبت کا ثبوت چاہیے۔ وہ مسکراہٹ اور شریر لہجے میں گویا ہوئی، مجھے بھی تو چاہیے۔ میں نے اسے کھینچ لیا۔ کتنا دل چاہتا تھا میں اس کے سنگ زمین کا آخری کنارہ بھی چھو آؤں۔ زندگی کتنی حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہر خوشی کی انتہا پر کوئی نہ کوئی حادثہ رقم ہوتا ہے۔ اس شام میں گھر گیا، انکل احتشام کی ڈیڈ باڈی گھر پر رکھی تھی اور ایک احرام مچا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور چھوٹی سی لڑکی رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا سر تھپتھپایا تو مجھ سے لپٹ کے سسک اٹھی۔ مان بھائی مجھے پاپا چھوڑ کر چلے گئے، پہلے پھپھو اب احتشام انکل۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، ہم لوگ اسے اپنے گھر لے آئے۔ یوں بھی اب اس کا وہاں اپنا کون تھا؟ اس کے چچاؤں کے اپنے بچے، اپنی لائف تھی۔ ان لوگوں نے بخوشی ہنی کا سامان پیک کر دیا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ، اس کے چھوٹے چچا کی بیٹی ماہا، اسے لپٹ کر کتنا روئی۔ میں نے بمشکل انہیں الگ کیا۔ ہنی کوئی زیادہ دور نہیں جا رہی، جیسے پہلے دن سے 2 بار ملنے آیا کرتی تھی ویسے بھی تم سے ملنے آئے گی۔ میں نے پیار سے سمجھایا تو آنسو پونچھ کر اسے وہ چیزیں یاد دلانے لگی جو اسے ساتھ لے جانی تھیں۔ دادی جان، دادا، شاید کچھ لوگ اس دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی اولاد اور پیاروں کی جواں مردگی نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا۔ پہلے بیٹا، بہو، پھر بیٹی اور اب داماد۔ میرا اور ہنی کا دکھ یوں بھی مشترک تھا، سو میں نے لاشعوری طور پر اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ 3 دن بعد مجھے لائبہ کی خفگی کا خیال آیا۔ دادی جان اور آپا جو اس حادثے کے موقع پر آئی تھیں، کمرے میں تھیں۔ دادا جان سارا دن گھر سے باہر گزارتے تھے، ہنی نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے نمبر ملایا، لائبہ ہی نے ریسیو کیا تھا۔ کہاں ہو ارغمان؟ اس کے لہجے کی بےتابی مجھے سرشار کر گئی۔ کبھی یہ بےتابی صرف میرے لہجے میں چھلکتی تھی۔ کم از کم بتا تو دیا کرو ارغمان، حادثے تو بتا کر نہیں ہوتے۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہوگی۔ میں نے اسے مختصر بتایا، میں نے تو اسے دیکھا ہے، بہت پیاری بچی ہے، اور اتنا بڑا دکھ تم اس کا خیال رکھنا۔ ارغمان، ارغمان، آپا مجھے پکار رہی تھیں۔ اوکے لائبہ، پھر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر بہت سے دن گزر گئے۔ ہنی ایک دم چپ ہو گئی۔ اسکول جاتی، واپس آتی تو کمرے میں بند ہو جاتی۔ چاکلیٹ، سائیکلنگ، آپا کا بیٹا مانی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ دادی جان اسے دیکھ دیکھ کر ہولتی، میں کوڑا کرتا۔ آپا کچھ دن رہ کر چلی گئیں تو وہ جو مانی کھلکھلاہٹوں نے تھوڑی بہت گھر کی فضا بدلی تھی، پھر سے سنسان ہوگی۔ ہنی تم مسکراتی کیوں نہیں؟ اس نے اپنی بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی تھی، دل نہیں چاہتا مان بھائی، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو گڑیا، یہ جو زندگی ہے نا، بس ایسی ہی ہے، جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ قسمت سمیت سب سے خفا تھی، صرف تمہارے ساتھ نہیں۔ میں نے اس کی معصوم آنکھوں میں تیرتی خفگی کو دیکھا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو ہنی، تمہارے پاس اپنے پاپا ماما کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کچھ عرصہ ہی صحیح، مگر وہ تمہارے پاس رہے تو۔ تم نے ان کا پیار سمیٹا، ان کی آوازیں سنی، ان سے لاڈ اٹھوائے۔ تمہارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ ذرا اپنے مان بھائی کو تو دیکھو، ان کے پاس کیا ہے؟ نہ باتیں، نہ یادیں، نہ آوازیں، بس کچھ بے جان تصویریں۔ کیا وہ میری تسلی کر سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ میری ممی کیسے مسکراتی تھیں، میرے بابا کی آواز کیسی تھی۔ پھر بھی دیکھو، کیا تم نے کبھی مان بھائی کو روتے دیکھا؟ وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس نے واپس لے لیں۔ اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس دادی دادا ہیں، اور ہنی تمہارے پاس تو مان بھائی بھی ہیں۔
جن کے سامنے تم رو سکتی ہو، اپنے سارے پرابلم شیئر کر سکتی ہو۔ ہنی کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ آؤ ہم اچھے دوست بن جائیں، پھر تم اپنی ساری فیلنگ میرے ساتھ شیئر کرنا، اوکے؟ یس، وہ بے بولی تھی۔ اور پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اس شام ہم بہت دیر تک گھومے، بار بار آئس کریم کھائی تھی۔ ہنی کو میں نے ٹینس ریکٹ اور جنون کا نیا البم دلایا، اور بہت دن بعد میں نے اسے کھل کر ہنستا دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا میری ہنی کے لیے یہ بیزار سی چاہتیں اور محبتیں لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی رنگ لے آئی تھیں۔ ہمارے فائنل ایگزام نزدیک تھے، تو میں نے سب کچھ نظر انداز کیا، اپنے امتحانوں کی تیاری میں مگن تھا۔ کیا ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے؟ لائبہ میری توجہ دیکھ کر چڑھتی۔ یہی سمجھ لو، تمہارے پاپا کے سامنے کچھ تو بن کر جانا ہے۔ وہ کہہ دیں گے فیکٹری تو تمہارے دادا کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے یہ بات ایک بار مذاق میں کہی، میں نے پکڑ ہی لی۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنی بہت مشکل ہوگی، تم تو بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ اس نے بالوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا۔ سنو یار، یہ اپنی ببلو پر مسٹری سیکھ گیا ہے۔ وسیم نے ہمارے پاس آ کر اعلان کیا۔ ببلو واک آؤٹ کرنے والا تھا، میں نے اسے کھینچ لیا۔ اس کے گول مٹور صحت مند چہرے کی بنا پر سب سہیل کو ببلو کہہ کر چھیڑتے تھے، جس پر وہ ہاسا چڑ جاتا تھا۔ میرا ہاتھ دیکھو۔ میں نے فوراً اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ اس کی لیلا کب ملے گی؟ کسی نے لقمہ دیا۔ مجھے میری محبت کب ملے گی؟ میں نے آرام سے پوچھا۔ لائبہ نے مجھے بری طرح گورا، باقی سب میری طرح چیخے تھے۔ سہیل نے بہت غور سے میرے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجا، پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ ہجر کی لکیر کاٹ گئی ہے۔ اس نے ناخن سے میری ہتھیلی پر لکیر کھینچی۔ میں نے اپنی انگلیوں کو سمیٹا۔